اور میرا ایک ہی سوال ہے آپ سے، کیا ہندو دھرم میں مچھی کھانا کوئی گناہ ہے؟ میں نے پوچھا کہ ہندو دھرم میں مچھی کھانا گناہ ہے کیا؟ مچھی کھانا گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے مہابھارت انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88 اس میں جب یدھشٹر پوچھتے ہیں بھیشم سے کہ ہم یگنا میں پوجا میں کیا دیں گے تاکہ ہمارے پردادا خوش ہوں گے، تو بھیشم جواب دیتے یدھشٹر سے، یدھشٹر پانڈوں کے سب سے بڑے بھائی ہوتے، تو بھیشم جواب دیتے یدھشٹر سے اگر آپ بھاجی پالا دیں گے تو ہمارے پردادا 1 مہینے کے لیے سنتشٹ رہیں گے، اگر مچھلی دیں گے تو 2 مہینہ، گوشت دیں گے تو 3 مہینہ، خرگوش دیں گے تو 4 مہینہ، بکرا دیں گے تو 5 مہینہ، سور دیں گے تو 6 مہینہ، اگر برڈ پرندے دیں گے تو 7 مہینہ، ہرن دیں گے تو 8 مہینہ، اگر بفیلو دیں گے تو 11 مہینہ، اور اگر گائے دیں گے تو پورے 1 سال۔ پورا مینیو دیا ہے، اس میں مچھلی بھی دی گئی ہے۔ تو اسلام میں مچھلی کھانے کی اجازت ہے، ہندوازم میں بھی۔ یہ غلط فہمی لوگوں کو دیگر مذاہب سے ملی، اس کا پورا جواب جاننے کے لیے ہندوازم میں کس طریقے سے آیا آپ میری کیسٹ دیکھ سکتے ہیں۔ از نان ویجیٹیرین فوڈ پرمیٹڈ اور پروہیبٹڈ فار ہیومن بینگ؟ کیا گوشت کھانا، اس میں مچھلی بھی آتی ہے، انسانیت کے لیے حرام ہے کہ حلال ہے؟ آپ بہن اسلام کے بارے میں جانتی ہے؟ نہیں۔ آپ نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے؟ نہیں۔ نہیں کیا ہے؟ تو میری درخواست ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے اور اسلام کو جانیے، انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ میں درخواست کروں گا میرے اہلیہ سے کہ اس بہن کو بھی قرآن مجید کا ترجمہ دے تاکہ اسلام کے بارے میں جانے، دین حق کے بارے میں جانے اور امن کے بارے میں جانے۔ میرا سوال ہے کہ نان مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو پھر اسے ختنہ کرنا ضروری ہے؟ بھائی کا سوال ہے کہ جب نان مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو ختنہ کرنا ضروری ہے کیا فرض ہے؟ اسلام میں جب غیر مسلمان اسلام قبول کرتا ہے تو ختنہ کرنا، سرکمسیشن کرنا فرض نہیں ہے، بہتر ہے۔ یہ سنت ہے، سنت موقعہ ہے، بہتر ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا میں ختنہ کرنا نہیں چاہتا ہوں، کیا مسلمان بن سکتا ہوں؟ بن سکتے، لیکن بہتر ہے کہ کرے۔ کیوں؟ میں ڈاکٹر بھی ہوں اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ختنہ کرنے کے کئی فائدے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کی سائنس کہتی ہے کہ اگر جو انسان ختنہ کرتا ہے اسے کینسر آف دا پینس ہونے کے چانسز بہت کم ہیں، کینسر آف دا پینس ہونے کے چانسز کم ہیں۔ جب ایک انسان کا ختنہ نہیں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پریپیوس، یہ پریپیوس کی وجہ سے کتنی نجاست رہتی ہے۔ جب آپ اپنے حاجت کے لیے جاتے، کال آف نیچر کے لیے جاتے، اس وقت کئی قطرے آپ کے پینس میں رہتے، اس سے کئی بیماری ہو سکتی، ایچنگ ہو سکتا ہے، ڈیزیز آف دا پریپیوس ہو سکتا ہے، پریپیوسائٹس ہو سکتا ہے۔ جب کوئی انسان ہم بستری کرتا ہے اس وقت بھی سیمن رہ جاتا ہے، منی رہ جاتے، اس سے کئی بیماری ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج سائنس کہتی ہے ختنہ کرنا بہتر ہے۔ اسی لیے یو ایس اے میں مسلم کی تعداد بہت کم ہے، بہت کم ہے، 6 سے 8% ہے، پھر بھی 50% سے زیادہ امریکہ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے، پوچھنے کے بعد اس کی ختنہ کی جاتی ہے۔ اکثر لوگ جو امریکہ میں عیسائی ہے، اس کے باوجود 50% سے زیادہ سائنس کی بنیاد پر لڑکے جب پیدا ہوتے ہیں ختنہ کرتے ہیں۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ ختنہ کرنا بہتر ہے اور انسان کو کرنا چاہیے لیکن فرض نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے سوال کیوں پوچھا کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن تو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ فالو کرنے کے بعد فالو کرنے کے بعد تو ابھی آپ فالو نہیں کر رہے۔ نہیں لیکن آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ کوئی نہیں۔ آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ آپ اگر یہ مانتے تو اب اسلام کے پہلے مرحلے میں داخل ہو جائے۔ فالو کرنا اگر سب چیز ایک ساتھ میں کہ 5 ٹائم نماز، روزہ رکھنا، زکوٰۃ، حج، سب چیز ایک ساتھ میں تو بہت مشکل ہے۔ ایک آدمی اگر ایمان لے کے آتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو پہلے رکن توحید میں داخل ہوتے۔ اگر آپ کے پاس توحید ہے تو یہ پہلا اول رکن ہے، فرض رکن ہے۔ باقی چیز بھی کرنا ضروری ہے، لیکن اگر آپ شرک نہیں کرتے اور توحید میں مانتے، ایک اللہ میں مانتے، ممکن ہے، ہائی چانسز، ویری ہائی چانسز کہ آپ جنت میں جا سکتے۔ ہو سکتا ہے پہلی بار آپ کہیں کہ نماز میں 1 بار پڑھوں، پھر 2 بار پڑھنے لگیں گے، کچھ ہفتے بعد پھر 3 بار۔ اس کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ میں اسلام اگر مانتا ہوں ایک اللہ ہے، خدا ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، سب کچھ آج کے آج ہی کرنا پڑے گا۔ کوشش کیجئے، ہو سکتا ہے 2% کرے، 1%، پھر 3، پھر 4۔ لیکن اگر آپ کو ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اسلام کو قبول کیجئے، آہستہ آہستہ اس کے اوپر عمل کر سکیں گے۔ آپ اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں بھائی صاحب؟ ممی ڈیڈی آپ کے ممی ڈیڈی سے ڈر ہے آپ کو؟ ہے نہیں، لیکن تو بھی فکر ہے۔ فکر کرنا فرض ہے، اگر مسلمان بنیں گے تو اور فکر کرنے پڑے گا، کیونکہ اسلام میں والدین کی خدمت کرنا فرض ہے۔
اس کا مطلب نہیں کہ آپ مسلم بن جائیں گے تو والدین کو چھوڑ دینا چاہیے، بھلے وہ مشرک ہے، بھلے وہ ہندو ہے، قبول ہے. قبول کرنا چاہتے ہیں. کوئی آپ کو زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں کوئی دباؤ؟ نہیں اب یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ذاکر بھائی نے بڑے مجمع میں زبردستی کی، نہیں. ورنہ کل کیجئے. آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں اپنے دماغ سے، ہاں ہوش و آواز میں. ہاں ختنہ کرنا ضروری نہیں، کرے تو بہتر ہے. یہ نا ضروری نہیں. آپ کو ڈر لگتا ہے کہ وہ شرک سے بچنا فرض ہے اول، اس کے بعد آستے آستے ہو سکتا ہے کل آپ کا ڈر نکل جائے گا. فرض نہیں، لیکن آپ کو ہائیجینک بھی رہے گا. تو آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ہاں ایک ہے. آپ مانتے خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ میں عربی میں کہوں گا، آپ دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد ان انہا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس علیہ کے وسلم بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ اسلام میں داخل ہو چکے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ جلد سے جلد آپ اسلام پہ عمل بھی کریں. میں ابھی جسٹ ممبئی میں نیا ہوں، مجھے یہاں پہ کوئی نہیں جانتا. کچھ دینی بھائی ہے جو مجھے جانتے ہیں یہاں پہ. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس منچ کے تھرو، جو ہمارے ڈاکٹر ذاکر بھائی نے یہاں کے تھرو اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں مجھے یہ موقع دیا کہ مجھے آ کر کے اپنی کسی بات کو کہنے کا موقع ملے. میں ایک ایسی فیملی سے بلونگ کرتا ہوں جو کہ اتنی سیپریٹ فیملی ہے، جو کہ مسلمان کا نام نہیں سننا چاہتی ہے. ایون میرے گھر میں مجھے پیس چینل کو دیکھنے اور سننے کی پرمیشن نہیں ہے. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے ان کا کہ میں اپنی فیملی کا سب سے بڑا بیٹا ہوں، اور مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا اور ذریعہ بنا پیس چینل، جس پہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک اور ڈاکٹر اسرار احمد، شیخ ثناء اللہ، جن کی تقریریں سنتا تھا، جن سے میرے سارے مسکنسیپشنز دور ہوئے. اور یو پی ایسٹ کا رہنے والا ہوں. میری عمر 25 سال ہے. میں ممبئی میں پہلی بار آیا ہوں. میں یہاں پہ کسی کو نہیں جانتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ نے میرے کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ اسلام کو صحیح اور غلط کا جو میرا کنفیوژن تھا وہ سارا دور ہو چکا، تو اب مجھے ایسی جگہ پہ پہنچائیے جہاں پہ میں اسلام کو پوری طرح سے فالو کر سکوں. کیونکہ میری فیملی میں پورے کے پورے فیملی کے ممبرز اگینسٹ، کوئی بھی بندہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں. میں اپنے گھر میں اس طرح سے رہتا تھا کہ جیسے ایک لینڈ لارڈ کے یہاں کوئی ایک کرایہ دار رہتا ہے، بالکل اس طریقے سے بالکل نیگلیکٹ کر کے وہ لوگ مجھے رکھتے تھے. میں یہ میسج ان اپنے گھر والوں کو بھی اور ان ہزاروں لوگوں کو جو مجھے یو پی ایسٹ کے جانتے ہیں، پورے یو پی ایسٹ کا پورا بندہ جو بھی مجھے دیکھ رہا ہوگا، جو مجھے جان رہا ہوگا، ان تک یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ اسلام کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا ہے جس سے کسی معاشرے کو نقصان پہنچتا ہو. یہ کوئی ٹیررزم نہیں ہے، یہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے کسی کو نقصان پہنچتا ہو. ایک ایسی فیملی کا بندہ جو کہ مسلمان کے لیے اتنی غلط فہمی رکھتا ہو، اسی گھر کا سب سے بڑا بچہ باہر نکل کر کے اس بات کو بتانے کے لیے تیار ہے کہ وہ ان کا دماغ ہے، یہ اسلام کی طرف سے نہیں ملا ہے. تو میں اس بات کو کہنا چاہتا تھا، اس بات کو بتانا چاہتا تھا. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے موقع ملے گا کہ میں ڈائریکٹلی ڈاکٹر ذاکر صاحب کے سامنے آ کے ان کا شکریہ ادا کر پاؤں گا. اور جب میں نے پیس چینل دیکھا تو پیس چینل کے تھرو مجھے یہ پہلے پتا چلا، چونکہ میں اس سے پہلے کچھ سوچتا نہیں تھا. جو زندگی چل رہی ہے وہ زندگی میرے لیے کافی تھی. ماں ہے، باپ ہے، گھر کا سب سے بڑا تھا. میں ایک ویل اسٹیبلش فیملی کا بندہ تھا، تو مجھے ایسا کچھ سوچتا ہی نہیں لگتا تھا کہ مجھے کچھ اور بھی کرنا چاہیے. لیکن جب اس چینل کو دیکھا تو واقعی میں مجھے پتا چلا کہ میں جہاں پہ ہوں نا وہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل زندگی تو موت کے بعد ہے. چونکہ میری زندگی جو ہے نا وہ صرف یہی سوچتی ہے کہ میں جو کچھ بھی سوچ رہا ہوں میری زندگی کے دائرے میں، لیکن اصل زندگی جو شروعات ہوتی ہے وہ موت کے بعد. اور میرا ہندو ریلیجن مجھے یہ سکھاتا ہے کہ موت کے بعد نہ جانے کتنے سارے جنم ہیں. ہمارے وید ہمیں سکھاتے ہیں ناتس سے پرتماستی، پھر بھی ہم پرتما کو مانتے، مورتی کو مانتے، دیوی دیوتاؤں کو مانتے. ہمارا وید ہمیں بتاتا ہے ایکم برہمم دتیو ناستی، یعنی کہ بھگوان ایک ہے، دوسرا نہیں ہے ہی نہیں. اس کے بعد بھی ہم 36 کروڑ دیوتاؤں کو مانتے. تو ہم اپنے وید کو کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم اپنے وید کو کیوں نہیں دیکھتے کہ ہمارا وید ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ ہندوازم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے بھگوان اس پوری دنیا کو چلانے والے اس زمین پر آئے. اس زمین پر وہ خود آئے. بھگوان رام یہیں پیدا ہوئے، بھگوان شری کرشن یہیں پیدا ہوئے، اور ان کے پیدا ہونے کے بعد بھی انہوں نے ہمارے لیے کوئی بھی چیز ریٹرن کر کے نہیں دیا. آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، ایک چھوٹی سی بات جو میرے دل میں ہے، سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس کو ایک بار سنیں ضرور. کیونکہ ہمارے بھگوان جب ہماری اس دنیا میں آئے تو انہوں نے ہمارے لیے کوئی بھی چیز ریٹرن میں نہیں چھوڑی. ان کے جانے کے بعد تلسی داس نے لکھی، ان کے جانے کے بعد گوسوامی جی نے لکھی. تو بھگوان بہتر لکھ سکتے تھے کیا؟ یہ ان کے بعد والے بہتر لکھ سکتے تھے؟ دوسری بات اس پورے ورلڈ میں اے سے لے کے جیڈ تک کی کنٹری ہے. اے سے امریکہ بھی ہوتا ہے، اے سے آسٹریلیا بھی ہوتا ہے. ہندوازم جو ہے صرف اور صرف 3 کنٹری ہے، انڈیا، موریشس اور تیسرا نیپال ابھی گھوشت ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور شری لنکا جہاں پہ بھگوان شری رام نے جا کر کے راون کا ودھ کیا تھا، جس سے دسہرہ مناتے ہم، ان کے کریشن کے بعد، ان کے جب انہوں نے برائی پہ اچھائی کی جیت پالی تھی،
تو جیت پا لی تھی. اس کے بعد یعنی کہ بھگوان جنہوں نے پوری دنیا کو بنایا, ہم ایسا سوچتے ہیں, ہندوازم ایسا سوچتا ہے, جب انہوں نے کسی اسپیسیفک کنٹری پہ جا کر کے وہاں پہ برائی کی ہار کر کے اچھائی کی جیت کر لی, تو آج تک وہ بھگوان کو پوجنے والے اس دیش میں ہندوازم کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ساری چیزیں, یہ اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے, اسلام کا جو میسج ہے, وہ ساری چیزیں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم مسکنسیپشن پہ نہ جائے, ہم دیکھا دیکھی پہ نہ جائے. اگر کوئی مسلمان غلط کرتا ہے تو ہم یہ نہیں سوچے کہ وہ اسلام ہے. وہ مسلمان غلط ہو سکتا ہے لیکن اسلام غلط نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میرا پورا کا پورا میں مکمل ہوں الحمدللہ, اور اپنی زندگی میں اس خوشی کو محسوس کرتے ہوئے, یہ خوشی آپ سارے بھائیوں سے بانٹتے ہوئے, ساری بہنوں سے بانٹتے ہوئے, ساری ماؤں سے بانٹتے ہوئے, آپ سبھی کے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ میری فیملی والے یا میرے یو پی والے یا جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہو, میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ میں اسلام میں ہوں. ماشاءاللہ, میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے پیس ٹی وی کا پیغام جو نٹشل میں دیا, لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنی بار دیکھیے کہ آپ کے ذہن میں اتر گیا اور آپ اس کو میمورائز کر چکے. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے پیس ٹی وی کا میسج ایک نٹشل میں دیا, اور الحمد جو بھی آپ نے کہا ماشاءاللہ, اور جو آپ نے یاد کے حوالے کے ساتھ جو شلوکا, ماشاءاللہ آپ نے کہا کہ آپ ایک خدا میں مانتے جس کا کوئی معبود نہیں. بالکل. آپ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ کوئی شک نہیں. آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل. ماشاءاللہ. آپ پہ کوئی زبردستی کر رہا ہے؟ کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے, ویل سیٹسفیکشن ہے وداؤٹ اینی پریشر. اتحاد. ماشاءاللہ, آپ تو شہادت کی کنڈیشن بھی رٹ لیے پیس ٹی وی سے. ماشاءاللہ. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ اسے دہرائیں. انشاءاللہ تعالی. اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. ماشاءاللہ, آپ کا عربی بھی ایک دم ماشاءاللہ اچھی ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں. ماشاءاللہ, میرے حساب سے آپ دل سے پہلے سے ہی مسلمان تھے, ابھی لوگوں کے سامنے ظاہر کیا. اور آپ جو کہنا چاہتے تھے, یو پی میں کئی لوگ آپ کو جانتے, یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہے پورے دنیا میں, اور ہماری ویورشپ تقریباً 10 کروڑ ہے, 100 ملین. اٹ از دا لارجسٹ واچڈ اسپرچل چینل, ریلیجیس چینل ان دا ورلڈ. الحمدللہ اسٹیٹس کے حساب سے سب سے زیادہ دیکھے جانے والا مذہبی چینل, کرسچن چینل سے بھی زیادہ اور دیگر اسلامی چینل سے بھی زیادہ پیس ٹی وی الحمدللہ. اور اس دیش میں بھی کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ کئی یو پی والے بھی دیکھتے ہوں گے. آپ نے شہادہ صرف یہاں لاکھوں لوگ کے سامنے نہیں دیا. آج کا مجمع ماشاءاللہ اللہ جانتا ہے کتنے لوگ ہیں, لیکن لاکھوں کی تعداد ہے, ایک سیلاب ہے. ان کے علاوہ کروڑوں لوگ پیس ٹی وی پہ دیکھتے, ان نے بھی آپ کی شہادت کو سنا, آپ کے شارٹ میسج کو سنا. میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں بہترین زندگی دے, لیکن آخرت میں اور بہترین زندگی دے. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اس دنیا کے عیش و آرام کو ٹھکرایا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آخرت کی زندگی اس دنیا سے بہتر ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا کرو کہ اس زندگی میں بھی, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میں دعا کرتا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو اس زندگی اور آخرت میں بھی سب سے بہترین زندگی دے, اور آپ کو جہنم سے بچائے, اور آپ کو جنت میں ڈالے. آمین آمین ثم آمین. جزاک اللہ شکر. جی, میرے کچھ دوست کچھ بھائی ہے جو میرا نام مصطفیٰ کے لیے بول سکتے, تو یہ نام کنٹینیو کر سکتے. مصطفیٰ ماشاءاللہ بہت اچھا نام. بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ اچھا نام ہے, بالکل اچھا نام ہے. مصطفیٰ ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے, اور آپ اپنے آپ کو مصطفیٰ بلا سکتے ہیں ماشاءاللہ. میری جو دیدی تھی وہ نماز بھی پڑھتی تھی اور روزہ بھی رکھتی تھی, لیکن ابھی ان کا انتقال ہو گیا ہے, تو کیا اللہ پاک انہیں معاف کر کریں گے؟ آپ نے کہا کہ آپ کی دیدی, آپ کی جو بہن تھی, وہ نماز بھی پڑھتی تھی, روزہ بھی رکھتی تھی, اور مسلم تھی وہ؟ نہیں, ہندو تھی. تو نماز کس طریقے سے پڑھتی, جس طریقے سے اسلام میں پڑھنا چاہتا تھا, یا اسلام کے لیے پڑھتی تھی, پر اس کی شادی نہیں ہو پائی اور وہ اسلام قبول نہیں کر پائے. آپ نے کہا کہ وہ نماز پڑھتی تھی, روزہ رکھتی تھی, لیکن شہادت نہیں دی تھی, ہاں, تو کیا وہ جنت میں جائیں گی؟ بہن, اسلام میں پبلک میں شہادت دینا فرض نہیں. اگر ایک انسان چاہے مرد یا عورت ہو, اگر اسے ایمان ہے کہ خدا ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور وہ مانتا ہے یا مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, اس کے لیے کافی ہے مسلم بننا. جس طریقے سے ہندوازم میں دھاگا باندھنا, گنگا جل میں ڈبکی کھانا, یا کرسچینٹی میں, اس طرح اسلام میں نہیں. وہ خود اور اللہ کے درمیان ہے, اسے لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں. اگر اس کو ڈر ہے کہ لوگ کو پتا چل جائے گا کہ میں مسلم بنی, تو اس کو جان کا خطرہ ہے, تو وہ اگر اس چیز کو محفوظ رکھتی ہے, لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتی, پھر بھی وہ مسلم ہے. تو آپ جب جانتے وہ نماز پڑھتی ہے, تو میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان تھی, لیکن آپ سے نہیں کہا تھا.
اگر وہ مانتی تھی کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتی تھی اور نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، تو میرے نزدیک اگر اس کو ایمان تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے، تو انشاءاللہ میرے حساب سے وہ مسلم تھی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ سے نہیں کہی، اگر یہ ایمان نہیں تھا اسے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور بت پرستی کرتی تھی، اس کے ساتھ وہ نماز پڑھتی تھی، تو شرک اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کریں گا۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ میں آپ کی بہن کو جانتا نہیں ہوں، لیکن سمجھ سکتا ہوں میرے حساب سے ہو سکتا ہے کہ پرسنٹیج زیادہ ہے، ممکن زیادہ ہے کہ وہ اللہ میں مانتی تھی، اللہ کے رسول میں مانتی تھی، اور اگر وہ اللہ کے رسول میں مانتی تھی اور ایک اللہ میں مانتی تھی، بت پرستی نہیں کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن کہ آپ ایک اللہ میں مانتی ہے؟ ہاں میں مانتی ایک خدا میں مانتی ہے؟ مانتی ہوں۔ آپ بت پرستی کرتی ہے؟ نہیں آپ بت پرستی میں نہیں مانتی؟ نہیں مانتی۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں مانتی ہوں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسلم بنے؟ ہاں میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں نہیں، میں اپنے دل سے دل سے چاہتی ہے، دماغ سے؟ ہاں۔ کوئی بھی دباؤ، نہیں مالی دباؤ، نہیں کوئی پریشر، نہیں، کوئی physical pressure، نہیں۔ دل سے کرنا چاہتی ہے؟ ہاں اب بالغ ہے؟ ہاں ماشاءاللہ۔ اگر آپ دل سے چاہتی ہے تو کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا۔ میں انشاءاللہ عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو اشہدو ان ان محمدن محمد عبدہ اب ورسولہ۔ رسول میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے کے بندے اور آخری پیغمبر ہے۔ آخری پیغمبر۔ ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکی، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کو بہترین زندگی دے اس دنیا میں آخرت میں، اور آپ کو جنت نصیب فرمائے۔ ہو سکتا ہے جنت میں آپ کی بہن سے ملاقات ہو آپ کی۔